عجیب بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں 12 خلیفہ کا ذکر ہے، لیکن 12واں خلیفہ ان کا آیا نہیں، اور 12واں خلیفہ انہوں نے کہا کہ مشائخ مسیحا ہوگا۔ مسلمانوں میں بھی 11 خلیفہ آئے، 12ویں کے بارے میں کہا کہ وہ امام مہدی ہوگا۔ اسی طرح ہندوؤں کے اندر بھی کہ جی کل ٹوٹل 12 اوتار ہوں گے، 11 ان میں بھی آ چکے ہیں اوتار، اب 12واں جو اوتار ہے اس کے بارے میں کہا گیا۔ جس طرح ہمارے مسلمانوں میں عقیدہ ہے کہ 12 امام آئیں گے، ہندوؤں کے اندر عقیدہ ہے کہ 12 اوتار آئیں گے۔ اسلام کے اندر جو ہے ایک ٹرم ہے 12 خلیفہ یا امام، جو بھی کہہ لیں آپ، اور پھر آگے پھر جب آپ سمجھنا چاہیں کہ خلیفہ یا امام کی حقیقت کیا ہے تو پھر آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کو منتخب کرے اپنا خلیفہ وہ خلیفہ ہے، یعنی جس کا اللہ کی ذات سے تعلق ہے۔ اسی طرح ان کے ہاں اوتار ہیں، اوتار کا مطلب ہوتا ہے بھگوان کا روپ۔ تو یہ الفاظوں کا ہیر پھیر ہے، وہی فلسفہ چلا آ رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، مطالعہ فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بنی اسرائیل میں بھی 12 خلیفہ کا ذکر موجود ہے، قرآن میں ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر 12 خلیفہ ہوئے، اور ان کے 12 خلیفوں میں سب سے بڑا خلیفہ کون ہے؟ داؤد خلیفۃ اللہ۔ اچھا، عجیب بات کیا ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں 12 خلیفہ کا ذکر ہے، لیکن 12واں خلیفہ ان کا آیا نہیں، اس نے اس کو مشائخ کا نام دیا۔ پھر حضور نے کہا جس طرح بنی اسرائیل میں 12 خلیفہ کا تصور ہے، اسی طرح میری امت میں بھی 12 خلیفہ ہوں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ 12 کے 12 خلیفہ قریش میں سے ہوں گے۔ پھر یہی جو فلسفہ ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ حضور نے پہلے حوالہ دیا کہ بنی اسرائیل میں 12 خلیفہ ہوں گے، پھر اپنی امت کا کہا میری امت میں بھی 12 خلیفہ ہوں گے۔ تو حضور نے یہ ذکر چلایا بنی اسرائیل کی مثال دیتے ہوئے۔ ان کے 11 خلیفہ آئے بنی اسرائیل کے، اور 12واں خلیفہ انہوں نے کہا کہ مشائخ مسیحا ہوگا۔ مسلمانوں میں بھی 11 خلیفہ آئے، 12ویں کے بارے میں کہا کہ وہ امام مہدی ہوگا۔ اسی طرح ہندوؤں کے اندر بھی کہ جی کل ٹوٹل 12 اوتار ہوں گے، 11 ان میں بھی آ چکے ہیں اوتار، اب 12واں جو اوتار ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شنکر بھگوان کا اوتار ہوگا، وہ پریم اوتار ہوگا۔ کسی نے کہا کہ یہ جو 12واں اوتار ہوگا اس کے اندر وشنو، برہما اور کرشنا، ان تینوں کی پاور ہوگی۔ کال کی کیا ہوتا ہے؟ کال کی نکلا ہے کل یگ سے، یعنی دی ایج آف ڈارکنیس، زمانہ جاہلیت۔ ایج آف ڈارکنیس ہی نہیں کہ ہر جگہ اندھیرا ہوگا، اس کا مطلب ہے دماغ کی جاہلیت، دل کی جاہلیت، دماغ کا اندھیرا، دل کا اندھیرا، سب چوپٹ، کسی کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا، کتابیں ہاتھ میں ہیں ایسے ہی جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں، اندر بھی اندھیرا، دماغ میں بھی اندھیرا۔ جب پوری دنیا کا یہ حال ہو جائے کہ دل بھی اندھے، دماغ بھی اندھے ہو جائیں، تو وہ ہے کل یگ۔ جب کل یگ کا زمانہ آ جائے گا تو وہ اوتار جو شنکر کا اوتار ہے وہ آئے گا۔ اب میں نے سرکار سے اس بارے میں ایک سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ کہ سرکار، یہودیوں کا کانسیپٹ ہے کہ ان کا مسیحا آئے گا، مسلمانوں کا کانسیپٹ ہے ان کا مہدی آئے گا، ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے ان کا کال کی اوتار آئے گا، تو یہ الگ الگ ہستیاں ہیں کیا؟ فرمایا نہیں، ایک ہی ہستی ہے، وہی مسیحا ہوگا، وہی مہدی ہوگا، وہی کال کی اوتار ہوگا۔ تو پھر میں نے سوال داغ دیا، میں نے کہا کہ سرکار میں نے یہ سنا ہے کہ مسیحا کے حوالے سے یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی لڑی سے ہوں گے۔ اچھا، جس طرح مسلمانوں کا ہے کہ امام مہدی حضور کی نسل سے ہوں گے، حضور کی آل سے ہوں گے، ہے نا، یہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو امام مہدی ہوں گے وہ محمد رسول اللہ کی آل سے ہوں گے۔ اور یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو مسیحا ہے وہ داؤد علیہ السلام کی لائن سے ہوگا۔
تو میں نے پھر یہ پوچھا کہ سرکار یہ فرمائیے کہ اگر وہ ایک ہی شخصیت ہوں گے تو ایک وقت میں وہ محمد کی آل اور داؤد کی آل بھی اکٹھے کیسے ہوں گے؟ آل تو ایک ہی کی ہو سکتی ہے نا، کیوں بھائی؟ تو پھر جو ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے نزدیک آل چلتی ہے صرف خون سے، لیکن اللہ کے ہاں آل چلتی ہے نور سے۔ ان کے اندر جو صفات اللہ تعالیٰ نے داؤد خلیفۃ اللہ کو دی تھی نا، وہ پوری اٹھا کے امام مہدی کے اندر ڈال دے گا، جس کی وجہ سے وہ داؤد کی آل کہلائے گا۔ وہ جو خلافت بنی اسرائیل کو دی تھی، وہ خلافت کا ٹوکرا اٹھا کے وہ امام مہدی کو دے دے گا، یہ بنی اسرائیل کے خلیفہ بھی ہو گئے۔ پھر میں نے پوچھا چلیں یہ تو مسئلہ حل ہو گیا کہ امام مہدی ان کے مسیحا بھی ہوں گے، کیونکہ داؤد خلیفۃ اللہ کی روحانی اولاد میں سے ہو جائیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہو جائیں گے۔ اب بھی تیسرا مسئلہ جو ہے ابھی بھی رکا ہوا ہے کہ اگر وہ ایک ہی شخصیت ہے جو مسیحا بھی ہے، مہدی بھی ہے اور کال کی اوتار بھی ہے، تو خلیفۃ اللہ کی کہانی بھی ہو گئی، حضور کی آل سے بھی بات بن گئی، تو وہ شخصیت شنکر بھگوان کا جو اوتار ہے وہ کیسے ہوگا؟ تو پھر یہ معلوم ہوا کہ شنکر بھگوان جو ہندو جس کو کہتے ہیں شنکر بھگوان، وہ آدم صفی اللہ کو شنکر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو امام مہدی کے اندر آدم صفی اللہ کا لطیفہ قلب ہوگا، جس کی وجہ سے اس کو شنکر بھگوان کا اوتار کہا جائے گا۔ اچھا، پھر مجھے سرکار نے ایک حدیث یاد دلائی۔ وہ حدیث کیا تھی؟ حدیث یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، ان کی رنگت مجھ پر ہوگی، میں عربی ہوں۔ رنگت کو عربی زبان میں کہتے ہیں لون، لون العربی و جسد الاسرائیلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی رنگت عربوں جیسی ہوگی اور جسامت اسرائیلی ہوگی۔ یہ ثبوت ہے کہ امام مہدی ہی مسیح عالم ہیں۔ ان کی جسامت اسرائیلی کیوں ہوگی؟ کیونکہ وہ داؤد کی اولاد میں سے ہوں گے۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس لیے ان کی جسامت جو ہے وہ عربوں سے مختلف ہوگی، ان کی جسامت اسرائیلی ہوگی۔ اب آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے اسرائیلی جسامت کیا ہوتی ہے۔ اب ایک ہی ذات ہے، وہ بنی اسرائیل کے مشائخ بھی ہیں، مسلمانوں کے مہدی بھی ہیں، ہندوؤں کے کل کے اوتار بھی ہیں، ایک ہی شخصیت میں اللہ نے سب کو جمع کر دیا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک ہی شخصیت سارے مذاہب کے لیے کیوں آ سکتی ہے؟ جو ایسا کہتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ پوچھو کیسے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کہہ دو کہ میں تم سب انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے ہیں، سارے انسانوں کے لیے آئے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں لکھا، سورۃ الاعراف میں ہے، قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعاً، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اے انسانوں، میں رسول اللہ تم سب کے لیے بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعاً، کہ تم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو پھر اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ سب سے خطاب ہے، سارے انسانوں سے خطاب ہے۔ تو قرآن مجید تو کہتا ہے کہ ہمارے نبی کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا اللہ نے، تمام انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ تو پھر امام مہدی کا تمام انسانیت کے لیے آنا کون سی اچنبے کی بات ہے؟ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امام مہدی کا تمام انسانیت کے لیے آنا اور تمام انسانوں کو یکساں طور پر فیض دینا رسول اللہ کی سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام انسانوں کو فیض دیا۔ ایک آپ کی جو ہے کنیز تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام تھا ماریہ قبطیہ۔ مولویوں نے کیا کیا، اپنی طرف سے
روایتیں گھڑ لیں کہ بھائی وہ جو ہے اسلام لے آئیں، اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کو اپنی نسبت عطا فرمائی، اور ان کے بطن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تو اپنا مذہب تبدیل کر، بلکہ اس کے مذہب کی اس کے ذریعے اصلاح کرائی، تجدید کرائی، اصلاح کرائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہودیوں کو بھی فیض دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنا فیض ایک قوم کے لیے نہیں رکھا، بلکہ ساری انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور پھر اپنا لقب کیا رکھا ہے؟ رب العالمین۔ یہ تو نہیں کہا رب المسلمین، ہے نا؟ اللہ بھی سب کے لیے ہے، اللہ کا محمد بھی سب کے لیے ہے، اس کا حبیب، اور اللہ اور محمد کا مہدی بھی سب کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے، سکھ ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کسی مذہب کو نہ ماننے والا ہو، ان کے در پہ آ جائے کہ مجھے اللہ چاہیے، آپ نواز دیں گے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب یہ سب سے بڑی نشانی بن جائے گی امام مہدی کی، کیونکہ وہ سب کے لیے ہے۔ اب کوئی ایسا آئے جو سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی سب کو اللہ تک ایک ہی طریقے سے پہنچا دے تو وہی امام مہدی ہو سکتا ہے۔ اب جو جھوٹے دعوے دار ہوگا وہ تو مسلمانوں کو اللہ سے نہیں ملا سکتا، ہندو کو کیا ملائے گا؟ جو جھوٹا دعوے دار ہوگا وہ تو مسلمانوں کو بھی کافر بنا دے گا، اور جو سچا مہدی ہوگا وہ تو سارے مذاہب والوں کو اللہ والا بنا دے گا، سب کے دلوں میں اللہ کو بسا دے گا، ہندو کے دل میں بھی اللہ، سکھ کے دل میں بھی اللہ، یہودی کے دل میں بھی اللہ، عیسائی کے دل میں بھی، اور مسلمان کے دل میں بھی اللہ۔ جب سب کے دلوں میں وہ اللہ بسا دے گا تو یہ سارے پھر آپس میں اللہ والے ہو جائیں گے، بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ جب یہ سارے مذاہب اللہ کی ذات پر ایمان لا کر مومن بن جائیں گے، یہ ہندو کے دل میں بھی اللہ، سکھ کے دل میں بھی اللہ، یہودی کے دل میں، عیسائی کے دل میں بھی، مسلم کے دل میں بھی اللہ، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ ہو جائے گی امت واحدہ، ایسی امت جس میں تمام امتیں ضم کر جائیں، اور وہ دین کہلائے گا دین حنیف، اللہ کا دین، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کی طرف جو ہے اشارہ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کر لیجئے گا، کیونکہ مستقبل قریب میں یہی دین قیم قائم ہونے والا دین ہے، توحید پرستی کا، کہ سب اپنے دلوں میں اللہ کو بسا لیں، سب حبر اللہ کو پکڑ لیں، سب اللہ والے ہو جائیں، سب مومن ہو جائیں۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ جب دیدار یار عام ہوگا تو کیا ہندو کے آنکھوں پر آپ پٹی باندھ دیں گے؟ تو نہیں دیکھ بھائی ہمارا اللہ ہے۔ پھر تو جو اٹھا کے دیکھے گا نظر چاند پر وہ اس کو نظر آئے گا، تو اس کا دھرم کوئی بھی ہو اس کو تو نظر آئے گا، کیونکہ یہ تو حضور کا وعدہ ہے کہ عام دیدار یار ہوگا، یہ حضور کا وعدہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دفعہ 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، بڑا خوبصورت دکھائی دے رہا 14ویں کا چاند، تو حضور نے صحابہ کو کہا، یہ بدر کامل، بدر کہتے ہیں مکمل چاند کو، بدر کامل مکمل یعنی 14ویں کا چاند۔ تو یہ حدیث سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 4729، عن جریر بن عبداللہ، یہ راوی کا نام ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کننا وہیں سے نکلا ہے، کن سے، تو کہا کہ ہم کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب حضور کے ساتھ تھے، جلوسن، اور بیٹھے ہوئے تھے، فنظر الی القمر لیلۃ البدر، فنظر تو پھر دیکھا، الی القمر چاند کی طرف، لیلۃ البدر 14ویں کا چاند تھا، اربع عشرہ، اربع عشرہ وہی 14ویں ہو گئی،
تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم سترون ربکم، کہ تم سب اپنے رب کو مستقبل میں دیکھو گے۔ سترون کا مطلب ہے مستقبل میں دیکھنا، آنے والے دور میں دیکھنا۔ انکم سترون ربکم، تم سب ایک وقت آئے گا کہ اپنے رب کو دیکھو گے۔ کس طرح دیکھو گے؟ کما ترون ھذا، جس طرح آج تم یہ دیکھ رہے ہو چاند۔ کما ترون ھذا، جس طرح آج تم یہ چاند دیکھ رہے ہو۔ تو تضمون فی رؤیتی، اور تمہیں دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی۔ کیسے دقت ہوگی؟ چاند کو دیکھیں، صاف نظر آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح بغیر دقت اور پریشانی کے یہ چاند تم دیکھ رہے ہو، اس ہی طرح آنے والے دور میں جو دور مہدی ہوگا، رب تم کو اسی طرح نظر آئے گا۔ آج اگر کوئی بندہ ہے، آج یہ بڑے صاحب آ کے کہتے ہیں جی میں نے اللہ کو دیکھا ہے، کہیں گے لے جی بڈھا سٹے آ گیا ہے، ہاں نا؟ نہیں، میرے کچھ لوگوں نے مجھے ای میل بھیجتے ہیں، میں لوگوں کو پڑھاتا ہوں کہ یار اس کو اللہ کا دیدار ہوا ہے، تو لوگ ہنستے کہتے جی اللہ کا دیدار ہوا ان کو۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ آنے والے دور میں سب کو ہوگا، وعدہ کیا، اور ایسے دیدار الہی ہوگا جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو۔ چاند کو دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے نا؟ فرمایا اسی طرح رب کو دیکھنے میں آنے والے دور میں کوئی پریشانی تمہیں نہیں ہوگی۔ تو اب وہ دور آ گیا ہے، آ گیا وہ۔ مصیبت کیا ہے کہ اس دور سے پہلے دیدار الہی کرنا ایسے ہی تھا جیسے پاکستانی کے لیے امریکہ کا ویزا، پاکستانی کے لیے صرف دیدار کرنا۔ تو اب جو ہے وہی پاکستانی جب برٹش سٹیزن بن گئے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، جی ہم کو تو ویزا لینے کی ضرورت ہی نہیں، ٹکٹ رہو پہنچ جاؤ۔ اب اگر آپ جا کے پاکستان میں کسی کو بتائیں کہ یار ہم نے تو کوئی ویزا نہیں لیا امریکہ کا، ہم تو ایسے چلے جاتے، اچھا یقین نہیں آتا۔ یقین کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ پاسپورٹ چینج ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے اتنے جتن کے بعد کوئی ایک آدھ بندہ دیدار الہی تک پہنچتا تھا۔ آج کے دور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی موجود ہے کہ ایک زمانہ، ایک دور ایسا آنے والا ہے، دیکھو یہاں حضور نے دو باتوں کو جوڑا ہے۔ کس چیز کو جوڑا ہے؟ جس طرح ہم کوئی اچھی گاڑی ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں یار کیسی چل رہی ہے گاڑی، اس کی ڈرائیو کیسی ہے، تو ہم کہتے ہیں بالکل پانی، بولتے ہیں نا پانی کی طرح چل رہی ہے۔ اچھا ہم کو خود نہیں پتا پانی کیسے چلتا ہے لیکن ہم مثال دیتے ہیں یار کیا کنچا گاڑی، پانی کی طرح چل رہی۔ اسی طرح حضور نے مثال دی ہے دیدار الہی کی۔ آنکھیں کھولو، آسمان پہ چاند دیکھو، کوئی دقت ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی۔ اسی طرح تم رب کو دیکھو گے کھلی آنکھوں سے اور کوئی دقت نہیں ہوگی۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ یار یہ جو تنویر ہے، یہ جو ظاہر شاہ ہے، یہ جو اخلاق ہے، یہ حضرت صاحب ہیں، ان کو دیدار الہی ہو گیا، منہ پھاڑ کے ہنسیں گے، میرے لے بھی موسیٰ علیہ السلام کو تو ہوا نہیں، ظاہر علیہ السلام کو ہو گیا۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ آپ اپنے دین کی تعلیم سے واقف نہیں ہیں۔ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ امام مہدی کی طاقت کیا ہے، آپ یہ نہیں جانتے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا تصرف کیا ہے۔ تصرف اگر فقیروں کا دیکھنا ہے تو دیکھو سلطان حق باہو نے کیا کہا، طالب بیا تارسانم روز اول باخدا، چے مردہ چے زندہ، چے مسلم چے کافر۔ یہ ایک سلطان الفقراء کہہ رہا ہے کہ زندہ ہو یا مردہ ہو، مسلم ہو یا کافر ہو، طالب بیا میری طرف اے خدا کے طلبگار، تار سانم روز اول باخدا، پہلے دن ہی میں تجھے رب سے واصل کر دوں گا۔ سلطان حق باہو کی یہ طاقت کہ زندہ مردہ مسلم کافر سب کو لمحے میں رب سے واصل کر دیں گے۔ امام مہدی کی طاقت کیا ہوگی؟ امام مہدی کی طاقت کیا ہوگی؟ سلطان حق باہو کے نزدیک اگر کوئی فرق ہی نہیں ہے زندہ اور مردہ اور مسلم اور کافر میں، تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں اتنے زیادہ جو ہے وہ تکلف برتیں گے کہ اچھا جی آپ کافر ہیں تو چلو جی کسی اور سے لے لو فیض۔ نہیں، یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور
ان کے وجود مسعود کی برکت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جو کام دیدار الہی کا نبیوں کو حاصل نہیں ہوا، ولی ترستے رہے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کی برکت سے وہ کام عام انسان کے لیے اتنا آسان ہوگا جیسے چاند دیکھ رہے ہو اور دقت نہیں ہوتی۔ تم اس طرح رب کو دیکھو گے اور تمہیں دقت نہیں ہوگی۔ یہ ہے نشانی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی، سب سے بڑی نشانی۔ اب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آل رسول سے ہوں گے، یہ چیک کیسے کرو گے؟ یہ نشانی پکڑو، کیسے چیک کرو گے کہ امام مہدی آل رسول سے ہیں کہ نہیں؟ اور تو ان کی نسل کو چیک کرے گا تو پہلے اپنی نسل کو تو چیک کر کے بتا۔ ہے کوئی بندہ جو اس بات کی شہادت دے کہ میں حلالی ہوں؟ ہے کوئی بندہ؟ اپنی نسل چیک کر سکتا ہے؟ تو اپنی آل کہاں سے آ رہی ہے چیک کر سکتا ہے؟ تو پھر تو امام مہدی کی آل کیسے چیک کرے گا وہ کہاں سے آئے ہیں؟ جب تجھے اپنی خبر نہیں ہے، تم زمانے کی بات کرتے ہو، ہم کو اپنی خبر نہیں یار۔ یہ نشانی جو ہے بس ان کی ایک عظمت کی نشانی ہے۔ یہ وہ نشانی نہیں ہے جس کو آپ شامل تفتیش کریں اور اس کے اوپر انحصار کر کے امام مہدی کو پہچان لیں، یہ وہ نشانی نہیں ہے۔ وہ نشانی جو امام مہدی کی پہچان کرا دے گی وہ یہ ہے، جس طرح تم چاند دیکھتے تھے بغیر دقت کے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کیمیا کا فیض یہ ہے، رب کا دیدار ہوگا۔ پچھلے سال ہم نے کہا تھا کہ رب کے دیدار کی بات کرتے ہیں، پھر ہم نے مائنڈ چینج کر لیا، کیونکہ پاکستان میں پتہ ہے کیا ماحول ہے؟ کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ ان کی فوج بھی ذلیل و رسوا ہو سکتی ہے، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان یہ ماننے کو بھی تیار نہیں کہ اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ دونوں کام ہوں گے، دونوں کام ہوں گے، دونوں کام ہوں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ ہم نے کہا ہے، اب لکھ بھی لیں گے لوگ۔ ہم نے کہا ہے، اب لکھ بھی لیں گے۔ یہ دونوں کام ہوں گے جو تصور میں نہیں آتے لوگوں کے، کہ کبھی یہ بھی بھکاری بنیں گے وردی والے، یہ زمانہ دیکھے گا۔ اور یہ جو بھکاری پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے گناہ گار بے نمازی، یہ بھی کبھی اللہ کا دیدار کریں گے؟ لا حول ولا قوت، ایسا سوچنا بھی کفر ہے۔ لیکن یہ ہو کے رہے گا۔ کیوں ہو کے رہے گا؟ جس نے کرانا ہے وہ پاورفل ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ سلام ہو مرشد پر، سلام ہو مہدی پر، سلام ہو گوہر شاہی کی ذات پر، جن کے تصرف اور طاقت سے ناممکن شے ممکن میں بدل جائے گی، اور یہ ہو کر رہے گا۔ جو ممکنات میں سے نہیں ہے وہ ممکن ہو جائے گا۔ اب حضور نے تو فرما دیا ہے کہ تم اس طرح دیکھو گے اللہ کو جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اب اللہ کے رسول کا فرمان تو خالی نہیں جائے گا، یہ تو ہو کے رہے گا۔ یہ نشانی ہے۔ بھائی دیکھو، بہت بزرگ آئے دنیا میں، دیدار بھی انہوں نے اپنے مریدوں کو لے گئے دیدار میں بھی، لیکن تھوک کے حساب سے کہاں لے گئے؟ کوئی ایک آدھ کو لے گئے؟ یہ تھوڑی ہے کہ سر گدھا اور گھوڑا سب برابر کر دیا ہو سب نے۔ گدھے گھوڑے تو برابر صرف امام مہدی کریں گے۔ امام مہدی کے دور میں گدھا بھی اتنی تیز بھاگے گا جتنا تیز گھوڑا دوڑ رہا ہے، اور بکری اور بھیڑیے کی دوستی کرا دیں گے۔ کبھی بھیڑیا دوست بنا ہے بکری کا پاکستان میں، انڈیا میں، افغانستان میں؟ نہیں۔ توقع کرو، امام مہدی کی نشانی یہ ہے کہ جب بکری اور بھیڑیا دونوں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی طرح ایک ہی دریا سے پانی پی رہے ہیں سکون کے ساتھ، تو سمجھ جانا امام مہدی آ گئے ہیں۔ جب گنہگار آدمی، فراڈیا، جھوٹ بولنے والا، جب وہ دیدار الہی میں مشغول ہو جائے، سمجھ جانا یہ دور مہدی ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ نبیوں کو حاصل نہیں تھا، یہ گناہ گاروں کو بھی حاصل اگر ہو گیا ہے تو امام مہدی آ چکے ہیں۔ یہ امام مہدی کی نشانی ہے کہ گناہ گاروں کا پارساؤں سے آگے چلے جانا، گناہ گاروں کا فقر ولایت نبوت سے آگے جا کے فیض حاصل کرنا، یہ تو ان کے اختیار میں نہیں تھا، یہ تو کسی کے اختیار میں نہیں تھا۔ یہ بھیک، یہ زکوٰۃ، یہ خیرات اور یہ فیض کس کا ہے؟ یہ تصور کس کا ہے؟ یہ تصرف کس کا ہے؟ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ مسلمانوں کو مسلمانوں کے دین کے حساب سے نوازیں گے،
تو ہندوؤں کو ہندوؤں کے دین کے حساب سے نوازیں گے، یہودیوں کو ان کے دین کے حساب سے نوازیں گے۔ اب رہ گئی بات عیسائیوں کی، عیسائیوں کے جو نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، وہ امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے، تو جب وہ نبی ان کا امتی بن گیا، مرید بن گیا امام مہدی کا، وہ خود اپنی قوم کو سمجھا دے گا، چلو جی آ جاؤ نال تساندے رل کے میں بھی بخشے جاؤں، نہیں؟ Amra TV, the place to connect with God.